فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 47۔ پہلا باب ہے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجاہدین اسلام کو کامیابی ملی تو دشمن نے جو آسانی کے ساتھ دستبردار ہونے والا نہ تھا، جنگ احد کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ احد میں بھی شروع میں تو مسلمانوں نے اپنے اتحاد اور اتفاق کے بلبوتے پر دشمن کو شکست دی، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے فوراً بعد وہ 50 آدمی جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی درے کے پہرہ داری پر مقرر کیا تھا، اس بات کے پیش نظر کہ وہ کہیں مال غنیمت جمع کرنے میں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں، اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ صرف 10 مسلمان سپاہی پہاڑی درے پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ دشمن نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوہ احد کے پیچھے اس درے کی جانب سے، جہاں مسلمان سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ دشمن کا یہ حملہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوا۔ اگرچہ اس وقت بھی اسلام کو شکست نہیں ہوئی، لیکن ایک تو اسلام کو کامیابی دیر سے ملی، اور دوسری بات یہ کہ اس غفلت کے نتیجے میں اسلام کو سید الشہداء حضرت حمزہ جیسے شجاع اور بہادر کمانڈر کی قربانی دینا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عبرت کے ساتھ ساتھ غور و فکر کی بھی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے وعدے پر عمل کیا، ہم نے کہا تھا کہ تمہیں دشمن پر کامیابی حاصل ہوگی، سو ہو گئی، لیکن اس کے بعد تمہارے اندر یہ 3 خصلتیں پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں: پہلی یہ کہ تم آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے ہوئے اپنی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ دوسری یہ کہ سستی کا شکار ہو گئے، یعنی پہلے والا جوش و جذبہ باقی نہ رہا۔ تیسری یہ کہ تم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ٹھکرایا۔ بس جب تمہارے اندر یہ 3 خصلتیں پیدا ہوئیں تو دشمن کو یہ موقع ملا کہ وہ پیچھے سے تم پر حملہ کر سکے اور اسلام کے عزیز ترین سپاہیوں کو خاک و خون میں غلطاں کرے، جس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو ایک شجاع اور بہادر ترین شخص سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آخری جنگ کی وہ جنگ خندق ہے، جس کا شمار انتہائی اہم جنگوں میں ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنی اس شرمناک سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہود اور دیگر بہت سارے بت پرست قبائل کی مدد حاصل کی۔ وہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ پر ایک بڑا اور فیصلہ کن حملہ کر کے اسلام کی اس تازہ حکومت کا خاتمہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 400 وفادار جانثاروں کو شہید کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں، لیکن ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا پتہ چلا تو آپ نے خندق کھدوائی، جس کے نتیجے جس جگہ سے مدینے پر حملے کا خطرہ تھا وہاں پر تقریباً 40 میٹر چوڑی خندق کھودی گئی۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، بعض روایات کے مطابق سخت سردی کا موسم تھا۔ اس سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے محصولات کی بھی خاصی کمی ہو گئی تھی،
لہٰذا بے شمار مشکلات کا سامنا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ جب خندق کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو آپ وہاں موجود تھے اور دیکھتے تھے کہ جب بھی ان میں سے کوئی تھک جاتا یا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اوزار لے لیتے اور خود کام کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی آپ صرف حکم نہیں چلاتے تھے بلکہ بنفس نفیس لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تھے اور کام کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب مدینے کے اطراف میں کھدی ہوئی خندق کو دیکھا اور انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ خندق پار نہیں کر سکتے ہیں تو مایوس ہو کر واپس پلٹ گئے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، مشرکین مکہ کا ہم پر یہ آخری حملہ تھا، اس کے بعد وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے بلکہ ہم مکہ مکرمہ جا کر ان پر حملہ کریں گے۔ اس کے اگلے سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو تاریخ اسلام کا ایک پرمغز اور پرمعنی واقعہ ہے، اس کا تعلق بھی اسی زمانے سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے قصد سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مہینے میں مکہ کی طرف آ رہے ہیں جو قابل احترام ہے، جس میں جنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لہٰذا سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے، آپ کو آنے دیا جائے یا روک دیں۔ اگر آنے دیتے ہیں تو پھر مقابلے کی کیا صورت ہو؟ کیا ماہ حرام میں بھی جنگ کی جائے؟ کس طرح جنگ کی جائے؟ اس طرح کے ڈھیروں سوال ان کے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور موقع ملتے ہی مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے گا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تدبیر کے نتیجے میں یہی کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے، جس کے مطابق یہ طے ہوا کہ آپ آئندہ سال مکے میں عمرہ بجا لا سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ آپ کے دائرۂ تبلیغ کی مزید وسعت کا سبب بنا۔ دنیا اسے صلح کے نام سے جانتی ہے، لیکن خداوند کریم نے اسے فتح کا عنوان دیا، جیسے کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ اگر صحیح اور مستند تاریخ کی طرف رجوع کیا جائے تو صلح حدیبیہ کے حوالے سے بڑے حیرت انگیز حقائق سامنے آئیں گے۔ صلح کے دوسرے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور دشمنان اسلام کی مخالفتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ اس سے اگلے برس یعنی ہجرت کے 8ویں سال جب کفار مکہ نے معاہدہ توڑا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ ایسی عظیم فتح ملی جو آپ کے اقتدار کا مکمل اظہار تھی۔ پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدرت و تدبیر، صبر و حوصلہ، عزم و استقلال اور ثبات و استحکام کے ذریعے اپنے دشمن کو سر اٹھانے کا موقع بھی نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الہی اغراض و مقاصد کی راہ میں روز افزوں ترقی کے مراحل طے کرتے رہے۔ تیسرا دشمن یہودی تھے۔ یہ ایسے ناقابل اطمینان لوگ تھے جنہوں نے وقتی طور پر مسلمانوں کے ساتھ مدینے میں ہی مل جل کر رہنے کا عہد کیا تھا، مگر پھر بھی ایذا رسانی، خلل اندازی اور تخریب کاری سے باز نہیں آتے تھے۔ سورہ بقرہ کا ایک اہم حصہ اور بعض دیگر صورتیں یہودیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثقافتی جنگ کے بیان پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ مدینہ منورہ کے یہودی خود ایک تہذیب و ثقافت کے حامل تھے، آگاہ اور ہوشیار تھے، کمزور عقیدے کے حامل افراد کے دل و دماغ کو متاثر کر دیتے تھے، سازشیں کرتے، لوگوں کے درمیان ناامیدیاں پھیلاتے اور انہیں مایوس کرتے تھے اور لوگوں کو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیتے تھے۔ یہ یہودی
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے دشمن تھے جن کی دشمنی بھی نظم و ضبط اور منصوبہ بندی پر استوار تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حت المقدور نرمی برتی، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہوا تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے انہیں سزا نہیں دی، بلکہ ان تینوں یہودی قبیلوں میں سے ہر ایک نے معاہدے کی شدید خلاف ورزی کی تو اپنے کیے کا نتیجہ بھی انہیں بھگتنا پڑا۔ سب سے پہلے جب بنی قنیقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کی تو آپ نے فرمایا اب تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ وہ مدینے سے نکال دیے گئے اور ان کی جائیدادیں وغیرہ مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ دوسرا قبیلہ بنی نذیر تھا جس نے معاہدے کو توڑا۔ ان کی داستان بڑی اہم ہے۔ ان کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اموال کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا، لہٰذا وہ بھی چلے گئے۔ تیسرا قبیلہ بنی قریظہ تھا۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دیتے ہوئے مدینے میں رہنے کی اجازت دی۔ انہیں مدینے سے نہیں نکالا بلکہ ان سے معاہدہ کیا کہ وہ جنگ خندق میں اپنے محلوں سے دشمن کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے احسان فراموشی کا ثبوت دیتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے لیے دشمن سے معاہدہ کر لیا اور آپ سے کیے گئے معاہدے پر باقی نہ رہے۔ مدینے کے ایک حصے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھدوائی تھی اور دوسری جانب یہودیوں کا محلہ تھا جہاں سے دشمن کو روکنا ان کے ذمے لگایا تھا، لیکن ان خیانت کاروں نے معاہدے پر عمل کے بجائے پیٹھ پر خنجر مارنا چاہا اور دشمن کے ساتھ مل کر سازش کر لی۔ ایک ساتھ مدینے میں داخل ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مگر ان کی یہ سازش مخفی نہ رہ پائی۔ اس سازش کے آشکار ہونے تک مدینہ کے محاصرے کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس ناپاک سازش کا مقابلہ اپنی حکیمانہ تدبیر سے کیا، جس کی بنیاد پر خود قریش اور یہودیوں کا ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ گیا اور ساری سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ پورا ماجرا تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست جنگی تدبیر اور سیاسی فراست کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے انہیں یہیں روکے رکھا جب قریش اور ان کے حلیفوں کو شکست فاش ہوئی اور وہ خندق کے آس پاس سے مکہ کی طرف واپس پلٹ گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر مسجد میں نماز ظہر ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز عصر بنی قریظہ کے قلعوں کے سامنے پڑھی جائے گی۔ ایک شب کا بھی وقفہ کیے بغیر آپ نے مسلمانان مدینہ کے ہمراہ بنی قریظہ کا محاصرے میں لے لیا۔ 25 دن تک محاصرہ اور مقابلہ جاری رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کے سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ ان کی خیانتیں آشکار تھیں اور قابل اصلاح نہ تھیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا اور اسلام اور مسلمین کے سر سے بنی قریظہ، بنی نذیر اور خیبر کے یہودیوں کی دشمنی کا آسیب اعلیٰ انسانی اخلاق کے ساتھ قدر، حکمت و تدبیر کے ذریعے دور کر دیا۔ ان تمام واقعات میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک مقام پر بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ دشمن بھی اس بات کے متعارف تھے کہ معاہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بلکہ خود یہودیوں نے توڑا تھا۔ چوتھا دشمن منافقین کا تھا۔ یہ لوگ عوام کے درمیان رہتے تھے، زبان سے تو ایمان کا اقرار کیا کرتے تھے مگر ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ یہ انتہائی پست، کینہ پرور، تنگ نظر اور دشمن کے ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے افراد تھے۔ یہودیوں اور منافقوں میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ منافقین کی اسلام دشمنی منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملے کی طاق میں رہنے والے منصوبہ ساز دشمن کو امان نہیں دیتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے تھے
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ اختیار کیا، لیکن جو دشمن منصوبہ بندی نہیں کرتے تھے اور جن کی بے ایمانی، خباثت اور ہٹ درمی انفرادی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں برداشت کر لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ وہ تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سال تک زندہ رہا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ سب مسلمان جانتے تھے کہ وہ منافق ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ دیگر مسلمانوں جیسا ہی سلوک روا رکھا، ہمیشہ بیت المال سے اس کے حقوق ادا کیے اور اس کی جان و مال کو محفوظ رکھا، جبکہ اس جیسے منافقین اپنی خباثتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ سورہ بقرہ کا ایک حصہ انہی کی مذمت میں نازل ہوا ہے۔ جب بھی منافقین کے کسی گروہ نے منصوبہ بندی کے ساتھ تحریک شروع کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مقابلہ کیا۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے منافقانہ سازشوں کے لیے زرار نامی مسجد کو مرکز بنایا، اسلامی حکومت سے باہر روم کے قلمرو میں موجود ابو عامر راہب جیسے شخص سے رابطہ برقرار کیا تاکہ رومیوں کے ذریعے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لشکر کشی کی جائے۔ اسی منصوبہ بندی کے ساتھ کی جانے والی دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد زرار منہدم کرا دی اور فرمایا کہ یہ عمارت مسجد نہیں بلکہ یہ اللہ اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا گڑھ ہے۔ اسی طرح منافقین کے ایک گروہ نے اپنے کفر کا اظہار کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر ایک لشکر تیار کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا اور فرمایا کہ اگر وہ نزدیک آئیں گے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ خود مدینہ منورہ میں بھی منافقین موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصوبہ ساز دشمنوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصوبہ ساز منافقین کے مقابل سخت رویہ اختیار کیا، لیکن دیگر منافقین کے ساتھ نرم سلوک روا رکھا، کیونکہ ان کا خطرہ انفرادی تھا۔ اکثر و بیشتر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نیک سلوک کے ذریعے انہیں شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پانچواں دشمن وہ تھا جو بظاہر جو ہر مسلمان اور مومن کے باطن میں موجود ہے، اور یہی دشمن سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ یہ دشمن ہمارے اندر بھی موجود ہے، نفسانی خواہشات، خود غرضی، ضلالت و گمراہی کی طرف رجحان اور ایسی لغزشیں جن کا سبب خود انسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دشمن کا بھی زبردست مقابلہ کیا۔ اس دشمن سے مقابلے کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس مقابلے میں شمشیر اور تیر و تبر سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور خوف الہی کے اسلحوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مسلمان لشکر سخت جنگ کر کے لوٹا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ہو تم پر کہ تم لوگوں نے جہاد اصغر کو تو سر کر لیا اور اب جہاد اکبر رہ گیا۔ سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے بڑا کون سا جہاد ہو سکتا ہے، لہٰذا پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد اکبر کیا ہے؟ ہم نے تو اتنی سخت جنگ لڑی، بڑی زحمتیں اٹھائیں، صعوبتیں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، اب اس سے بڑھ کر جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ہے نفس کے ساتھ جہاد۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 میں آپ نے فرمایا اس آیت میں جن کے دلوں میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اس آیت میں جن کے دلوں میں مرض بتایا گیا ہے وہ سب کے سب منافق نہیں ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہے کہ منافقین بھی اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی عین ممکن ہے کہ ایک شخص منافق نہیں بلکہ مومن ہے مگر اس کے دل میں مرض پایا جاتا ہے۔ یہ کون سا مرض ہے؟ یہ کیسی بیماری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اخلاقی کمزوریاں، نفسانی خواہشیں اور خود غرضیاں ہیں
کہ اگر ان سے پرہیز نہ کیا گیا اور ان کا مقابلہ نہ کیا گیا تو انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہر تو مومنوں جیسا ہوگا لیکن دل ایمان سے خالی ہوگا، اور اسی کو اسلام کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا اور آپ کا دل ایمان سے خالی ہو جائے بلکہ ظاہری شکل و شمائل مومنوں جیسے ہوں، اگر ہم کردار میں ایمانی اور اعتقادی حدود سے تجاوز کر جائیں جبکہ ہماری زبانیں حسب سابق مومنے جیسی باتیں کر رہی ہوں، تو یہی نفاق ہے۔ یہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا۔ وہ برا کیا ہے؟ وہ خدا کی نشانیوں کو جھٹلانا ہے۔ ایک اور مقام پر ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے اس عظیم فریضے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ پر عمل نہیں کیا، ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 میں، جن لوگوں نے اس عظیم ذمہ داری یعنی راہ خدا میں انفاق پر عمل نہیں کیا کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، ان کے دل میں نفاق پیدا ہوا ہے۔ اسلامی معاشرے کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلامی معاشرے میں جو انحراف پیدا ہوا اس کی وجہ نفاق ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ باہر سے کوئی دشمن اس پر حملہ آور ہو جائے اور وہ شکست دے، مار دھاڑ کر دے، لیکن وہ اس کو نابود نہیں کر سکتا کیونکہ ایمان اپنی جگہ باقی رہتا ہے اور کسی نہ کسی موقع پر سر اٹھاتا ہے اور دوبارہ ایمان کا شجر سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کبھی یہ اندرونی دشمن حملہ آور ہو جائے تو وہ انسان کے دل کو ایمان کے نور سے خالی کر دیتا ہے اور اسے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ بس جہاں کہیں بھی انحراف دکھائی دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے نفاق کار فرما ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس دشمن کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تدبر اور غور و فکر کے بعد کوئی کام کرتے تھے اور ہر کام کو بروقت انجام دیتے اور کسی بھی کام کا وقت گزرنے نہیں دیتے تھے۔ انفرادی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قناعت پسند اور پاک و صاف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کی شخصیت میں کسی بھی قسم کی کمزوری کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ پاک و صاف اور عصمت کے مالک تھے۔ یہ خود ہی معاشرے پر اثر انداز ہونے کا ایک بہترین سبب ہے۔ عمل زبان سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ صاف بات کیا کرتے تھے اور کبھی دوغلی باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن جب کبھی دشمن سے واسطہ پڑتا تھا تو ایسی سیاست سے کام لیتے کہ دشمن آپ کے تدبیر سے دھوکہ کھا جاتا تھا، چاہے سیاسی اعتبار سے ہو یا دفاعی لحاظ سے۔ آپ نے متعدد بار دشمن کو دھوکہ کھانے پر مجبور کر دیا، لیکن مسلمانوں اور عام لوگوں کے ساتھ سیدھی بات کرتے تھے، کبھی مبہم بات نہیں کرتے تھے اور بوقت ضرورت انتہائی نرمی کا بھی بھرپور مظاہرہ کرتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی کے واقعے میں اس کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ آپ جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے تو پھر ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں اور کفار مکہ کے ساتھ بھی جو وعدے کیے انہیں نہیں توڑا۔ یہی وجہ ہے کہ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر اس شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس پر عمل درآمد ضرور ہوگا۔ دوسری طرف آپ نے اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ ہر دن اپنے رب کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط اور مستحکم کرتے رہے، یہاں تک کہ میدان جنگ کے عین وسط میں جب آپ اپنے سپاہیوں کو جنگی ہدایات دیتے اور انہیں جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے اور خود بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سپاہیوں کو ہدایات دے رہے تھے، تو اچانک زانوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر چہرے اقدس کا رخ آسمان کی طرف کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور گڑ گڑا کر یوں دعا مانگتے تھے، اے میرے پروردگار ہماری مدد فرما، اے میرے اللہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یعنی نہ تو اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حضور گڑ گڑانا اس بات کا سبب بنتا کہ آپ افرادی
طاقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے اور نہ یہ افرادی قوت پروردگار کے حضور گریہ و زاری میں رکاوٹ بنتی تھی، بلکہ بیک وقت آپ کی توجہ دونوں امور پر مرکوز ہوتی تھی۔ آپ کبھی دشمن سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام، جو خود بھی بے مثال شجاعت اور بہادری کے عظیم مظہر تھے، فرماتے ہیں کہ دوران جنگ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی یا ہم دباؤ کا شکار ہوتے تو آپ کے دامن میں پناہ لیتے تھے، یعنی جب کوئی کسی مشکل میں پھنس جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دامن عافیت میں پناہ لیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سالہ حکومت کی ان 10 برسوں میں آپ نے جو کام انجام دیا، اگر انتہائی تیز ترین کام کرنے والے ایک گروہ کے حوالے کیا جائے تو وہ سینکڑوں سالوں میں بھی اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا کام آپ نے ان 10 برسوں کے دوران تنہا انجام دیا۔ آج کے دور میں اگر ہم اپنے امور کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں کے ساتھ موازنہ کریں تو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ایک ایسی حکومت کی سربراہی، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل، یعنی ایک ایسے رول ماڈل کو وجود میں لانا جو بذات خود آپ کے معجزات میں سے ایک ہے۔ 10 برس تک لوگوں نے شب و روز آپ کے ساتھ زندگی گزاری۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جاتے تھے، آپ بھی لوگوں کے گھر تشریف لے جاتے تھے، مسجد میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے، راستے میں ایک ساتھ چلتے تھے، ایک ساتھ سفر پر جایا کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ایک ساتھ بھوک اور پیاس کی تکلیفیں جھیلتے تھے، ایک ساتھ غمی خوشی مناتے تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان کھیلوں کے مقابلے رکھواتے تھے، خود بھی ان مقابلوں میں شریک ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے 10 برس تک آپ کے ساتھ زندگی گزاری تھی، ان کے دلوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی محبت میں اضافہ اور آپ پر اعتقاد بڑھتا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے دوران جب ابو سفیان حضرت عباس یعنی حضور اکرم کے چچا کی مدد سے خفیہ طور پر آپ کی خدمت میں پہنچا تاکہ امان حاصل کر سکے تو اس وقت آپ وضو کر رہے تھے، جبکہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے تاکہ آپ کے وضو کے پانی کو گرنے سے پہلے ہاتھوں میں لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے سکیں۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن کسی کی بھی اتنی عزت میں نے نہیں دیکھی۔ جی ہاں، مانوی عزت ہی حقیقی عزت ہوا کرتی ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ساری عزت تو اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ مومنین بھی اگر اس راہ پر چلیں تو عزت پا سکتے ہیں۔ اسلامی نظام کا استحکام۔ غدیر کا واقعہ انتہائی اہم اور تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب ہے۔ اس واقعے کے 2 پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک پہلو کا تعلق اہل تشیع سے ہے، جبکہ دوسرے پہلو کا تعلق تمام اسلامی فرقوں سے ہے۔ لہٰذا اس دوسرے پہلو کی روشنی میں تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس احساس کا جاگنا ضروری ہے کہ عید غدیر جو اس عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے، جس کا تعلق صرف اہل تشیع سے نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس واقعے کا ایک پہلو اہل تشیع سے مخصوص ہے، کیونکہ یعنی اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق اس واقعے میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے منصب امامت اور خلافت پر فائز ہوئے، اور اسی روز اس واقعے کے دوران جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا اعلان ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو آپ نے فرمایا، یعنی یہ حکم اللہ کے تعالیٰ اور اس کے رسول دونوں کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث جو ہے طبرسی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 میں موجود ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے اہل تشیع اس واقعے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس واقعے کے استدلال اور استنباط پر تاریخ اسلام میں اب تک بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔
لہٰذا جس موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہوں اور ہزاروں مطالب بیان کیے گئے ہوں، ان میں سے مزید کسی چیز کا اضافہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس واقعے کا دوسرا پہلو جس کی اہمیت کسی بھی لحاظ سے اس کے پہلے کے رخ سے کم نہیں، جیسا کہ تعلق شیعہ اور سنی، جس کا تعلق شیعہ اور سنی دونوں فرقوں سے ہے، میں اسے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 10 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ آپ کے ہمراہ مدینہ منورہ اور جزیرۃ العرب کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس سفر حج بیت اللہ کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے لے کر سیاسی امور، جنگی معاملات، اخلاقی، اعتقادی اور دیگر مسائل سے روشناس کراتے رہے۔ اس موقع پر آپ نے منا میں 2 خطبے نقل ہوئے۔ ان میں سے ایک خطبہ آپ نے 10 ذی الحج عید الاضحیٰ یا انہی دنوں میں دیا، جبکہ دوسرا خطبہ ایام تشریق کے آخر میں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں خطبے الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہیں۔ ان دونوں خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً ان تمام اہم مطالب کو بیان فرمایا جن پر مسلمانوں کو توجہ دینا ضروری ہے۔ ان میں سے زیادہ تر مسائل کا تعلق سیاسی امور ہے۔ یہاں سے انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ عالم اسلام میں آج بھی جو لوگ حج کو سیاسی معاملات سے الگ سمجھتے ہیں، اسے صرف نمازوں اور دعاؤں پر مشتمل ایک عام عبادت سمجھتے ہیں، وہ کس قدر اسلامی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے لا علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان خطبات میں جن امور کی نشاندہی کی وہ فرقین کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جہاد کے بارے میں گفتگو فرمائی اور کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جہاد کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ پوری دنیا کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز سے نہیں گونجتی۔